الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ یاسین شریف کے فضائل میں حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سورت کو رات کے وقت تلاوت کرے تو اس حال میں صبح کے وقت اٹھے گا کہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر کوئی بندہ اس کو دن کے شروع کے حصے میں پڑھے گا تو اس کے دن کے سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، اور جنتی صرف 2 صورتیں پڑھ سکیں گے، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ، باقی قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا۔ اگر کسی بندے کی جان نکلنے والی ہو، آخری وقت ہو اور تکلیف میں ہو، اگر اس کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ کئی مرتبہ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ کر دعا کرنا مصیبت کے ٹلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ طالب علم کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورہ یاسین کو دل کہنے کی کیا وجہ بنی، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ 3 عقائد بنیادی ہیں، ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت، دوسرا نبی علیہ السلام کی رسالت، اور تیسرا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا۔ ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں اس حدیث مبارکہ میں تفصیل دی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اور صورتوں میں تو نبی علیہ السلام کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کا تذکرہ ہے، یہ ایسی صورت ہے جس میں خاص مکہ والوں کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی رسالت کی اللہ نے گواہی دی قسم اٹھا کر، جو نبی علیہ السلام کے لیے دلی سکون کا سبب بنی اور ان کو تسلی دی، اور مکہ والوں کا حال بیان کیا کہ یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو ان کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہے آپ کی باتیں، مگر آپ کو اس ڈرانے سے فائدہ ہوگا، آپ کو دعوت کا ثواب ملے گا، آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ جو پہلا لفظ ہے یاسین، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے شروع میں کچھ حروف آئے ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، امت کو ان کے معنی کا علم نہیں دیا گیا۔ ہاں، خواص میں سے بعض کو اللہ نے علم دیا، جیسے امام ربانی حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا علم عطا کیا، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جن دنوں مجھے علم دیا گیا ان دنوں شہر کے اوپر فرشتوں کا اس طرح پہرا تھا کہ شیطان کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ یہ حروف مقطعات 14 ہیں۔ اگر عربی زبان کے حروف تہجی کو دیکھا جائے تو وہ 29 ہیں، مگر ان میں حمزہ اور الف یہ ایک ہی جیسے حرف ہیں، ان کو اگر ایک سمجھیں تو کل حروف تہجی 28 بن جاتے ہیں۔ تو 28 میں سے 14 استعمال ہوئے اور 14 استعمال نہیں ہوئے۔ جو 14 استعمال ہوئے ان کے اندر بھی عجیب حکمت نظر آتی ہے۔ حروف تہجی کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ الف سے لے کر زال تک، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 حروف کو چھوڑ دیا، 2 حروف کو لے لیا، الف اور ہا، اور باقی 7 حروف کو چھوڑ دیا۔ 9 حروف تھے، 2 حروف حروف مقطعات میں استعمال ہوئے اور باقی کو چھوڑ دیا۔ پھر تیسرا حصہ بنتا ہے فا سے لے کر یا تک، یہ بھی 9 حروف ہیں۔
ان میں اللہ تعالیٰ نے 2 حروف کو چھوڑ دیا اور 7 کو حروف مقطعات میں استعمال فرما لیا. یعنی یہ اتفاق نہیں نظر آتا، اس میں کوئی حکمت نظر آتی ہے کہ پہلے میں سے 2 لیے 7 چھوڑ دیے، دوسرے میں سے 7 لے لیے 2 چھوڑ دیے. تو اب 7 اور 2 9 بن گئے. درمیان کے جو حروف تھے را سے لے کر غین تک وہ 10 بنتے ہیں. ان میں سے ایک حرف کو لے لیا گیا، ایک حرف کو چھوڑ دیا. مثلا را کو لے لیا، زا کو چھوڑ دیا. سین کو لے لیا، شین کو چھوڑ دیا. صاد کو لے لیا، ضاد کو چھوڑ دیا. تو کو لے لیا، ضا کو چھوڑ دیا. عین کو لے لیا اور غین کو چھوڑ دیا. تو 5 لے لیے، 5 چھوڑ دیے. تو 9 اور 5 یہ 14 حروف بن گئے. اب 14 حروف کو استعمال کرنے میں حکمت کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، یہ وہی حروف ہیں جن سے ملے ہوئے الفاظ، بنے ہوئے الفاظ تم بولتے ہو اور تمہیں اپنی زباندانی پہ بڑا ناز ہے. میں نے ان میں سے 14 حروف، آدھے حروف استعمال کر کے کلام بنایا ہے. اگر تم اس کے مقابل کا کلام بن سکتے ہو تو ایک سورت ہی بنا کر دکھا دو. پھر بعد میں فرمایا اچھا 10 آیتیں بنا کر دکھا دو. پھر آخر پر فرمایا ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو. اب سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ قریش مکہ جو اسلام کے اتنے مخالف تھے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے، اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اگر وہ اس علمی چیلنج کو قبول کر سکتے، ان کے بس میں ہوتا تو وہ اس کو کیوں نہ قبول کر لیتے؟ میرے خیال میں سینکڑوں ان کے جو علماء تھے یا ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ مل بیٹھتے اور کوئی نہ کوئی ایک آیت، ایک سورت بنا کے دکھا دیتے. مگر وہ اس آیت کو قبول نہ کر سکے، ان کی زبانیں بند ہو گئیں. قرآن مجید نے ان کو لاجواب کر دیا. پتہ چل گیا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ 14 حروف کو استعمال کر کے میں نے اپنا کلام بنایا ہے اور باقی 14 تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں تاکہ ان حروف کو استعمال کر کے تم بھی ایک بنا کر ذرا مقابلے میں لے آؤ. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو رب کریم نے فرمایا کہ بندو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے ایسا کلام بنانا. اگر ساری دنیا کے انسان اور جن بھی مل جائیں ایسی کلام بنانے کے لیے تو لا یاتو مثل ہی، وہ اس کا کوئی مثل لا نہیں سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے پھریں تو وہ ایسا کام نہیں کر کے دکھا سکتے. تو قرآن مجید کا یہ چیلنج آج سے 1400 سال پہلے دیا گیا اور 1400 سال کے عرصے میں کوئی ایک بچہ بھی ماں نے ایسا نہیں جنا جو کہے کہ جی میں ایسی ایک صورت بنا کے دکھا دیتا ہوں. ایک بندہ تھا، اس نے درمیان میں کوشش کی اور اس نے ایک صورت بنانے کی کوشش کی، الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل، مگر وہ بھی بے معنی سی بات تھی. سننے والوں نے اس کو پڑھ کے کہا کہ نہیں یہ تو اس کے مقابلے کا کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. ایک نے ان نے کہا کہ اچھا انا اعطینا کل کوثر جو ہے یہ ایک چھوٹی صورت ہے، میں اس کے 3 کلمات کے ساتھ چوتھا ایڈ کر دیتا ہوں، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب وہ سوچتا رہا کہ چوتھا فکرہ کون سا ایڈ کروں. کئی دن کی محنت کے بعد آخر پر اس کو یہ فکر سمجھ آیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا قول نہیں. تو دیکھیے اللہ رب العزت کے کلام نے کس طرح پورے جہان کی زبانوں کو بند کر کے رکھ دیا. کچھ صورتوں کے شروع میں ایک حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے صاد، فا، قاف. کچھ میں 2 حروف ہیں جیسے حامیم، یاسین، توسین اور طٰہٰ. بعض کے آگے شروع میں 3 حروف ہیں، الف لام میم، توسین میم، الف لام را. بعض کے شروع میں 4 حروف ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد. اور بعض کے شروع میں 5 حروف ہیں، ہا میم عین سین قاف اور کاف ہا یا عین صاد. تو 1 سے لے کے 5 تک مختلف حروف آئے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ ان کو اگر ملائیں تو ہو سکتا ہے کوئی اچھا لفظ بن جائے. انہوں نے کہا کہ بعض آیتوں کے سامنے آیا حروف مقطع الف لام را اور پھر کہیں آیا حامیم اور کہیں آیا نون. اب ان کو ملائیں تو یہ الرحمن کا لفظ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الرحمن کے
حروف کو مختلف صورتوں کے سامنے کیوں سجایا ہے، اس کی حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا، یہ حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جی الف لام میم، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے درمیان واسطہ پیغام لانے والا پیغامبر جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو الف لام میم سے مراد یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کو پہنچانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ مگر زیادہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہیں، یعنی نبی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا پیغام پہنچانا تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم اپنے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے درمیان محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو اشارے سے باتیں کر جاتے ہیں، دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبیرا ہم خبر نیز، عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پاس آن کر جاتے ہیں اور کرامن کاتبین کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے۔ اور اس کی دلیل عربی کے ایک شعر میں دی ہے کہ ایک محب نے اپنے محبوب سے کہا کہ فی رک جاؤ، تو جب اس نے کفی کہا تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ یہ لفظ اگر پورا بولو گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ فقالت لی قاف، اس نے جواب دیا کہ مجھے صرف قاف کا حرف ہی بول دینا، میں قاف کے حرف سے سمجھ لوں گی کہ تم مجھے چاہتے ہو کہ میں رک جاؤں۔ فقلت لہا کفی فقالت لی قاف۔ اچھا، بعض مرتبہ کچھ چیزوں کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے حروف ہوں ان کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر جن لوگوں نے تجوید پڑھی ہے، جمال القرآن کتاب پڑھی ہے، تو قراء حضرات نے حروف کو ملا کر کچھ الفاظ بنا دیے، ان الفاظ کو یاد کرنے سے وہ حروف یاد رہ جاتے ہیں۔ جیسے حروف قلقلہ اگر کوئی پوچھے جی کہ کون سے ہیں تو وہ بنتے ہیں قطب جدن، تو قاف طا با جیم دال، اب آسانی ہو گئی اس کو بتانے میں۔ بہت بچپن کی بات ہے، شروع میں ہمارے ایک عالم ہوتے تھے حکیم یاسین صاحب، وہ جب مجھے بات کرتے تھے تو سیاستہ کی کتابوں کے حدیث بتاتے تھے۔ میرے دل میں بڑا شوق آتا تھا کہ مجھے سیاستہ کی کتابوں کا نام یاد ہو جائے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا حضرت آپ نام لیتے ہیں یہ فلاں کتاب، تو مجھے تو ان کے نام یاد ہی نہیں ہوتے، اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا میں تمہیں ایک لفظ بتا دیتا ہوں، تم وہ نام یاد کر لو، تمہیں سب کتابوں کے نام یاد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کون سا لفظ؟ کہنے لگا بات مان، یہ یاد کر لو۔ جہاں سیاستہ کے الفاظ، جہاں سیاستہ کی کتابوں کے نام تمہیں یاد کرنے ہو تو اس لفظ کو یاد کر لو، بات مان۔ تو بات مان کے ہر حرف سے ایک کتاب بنتی ہے، با سے بخاری، الف سے ابو داؤد، تا سے ترمذی، میم سے مسلم شریف، الف سے ابن ماجہ اور نون سے نسائی۔ تو بات مان کے لفظ سے سیاستہ کی کتابوں کے یام یاد کرنے آسان ہو گئے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی مجھے حروف مقطعات یاد کرنے ہیں تو ویسے یاد کرنے بہت مشکل ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا مجموعہ بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا مجموعہ یہ بنتا ہے نص حکیم قاطع لہو سر، یہ نص ہے، حکمت بھری کتاب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے والی کتاب ہے اور اس کے اندر بہت راز ہیں۔ تو نص حکیم قاطع لہو سر، اس کو یاد کر لیا جائے تو تمام حروف مقطعات کا مجموعہ بندے کو یاد آ جاتا ہے۔ کچھ قرآن مجید کی ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے، ایسی صورتوں میں قرآن مجید کا ضرور تذکرہ ہوا، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ تو جہاں الف کا حرف آیا اس صورت میں قرآن مجید کا ضرور تذکرہ آیا ہے، اور جہاں پر طا کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور بعض جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا بن گیا اژدہا وہ واقعہ بھی سامنے آیا ہے۔ اور اگر آپ طا کے حرف کو دیکھیں تو لکھنے میں ایسے ہے جیسے کوئی اژدہا ہوتا ہے، اژدہا اسی طرح ہوتا ہے نا، زمین کے اوپر گولائی میں بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو طا کے حرف کی طرح اس کی شکل بنتی ہے۔ تو جہاں طا کا حرف آیا اس صورت کے اندر اژدہا کا واقعہ ضرور بیان کیا گیا ہے۔
بعض صورتوں کے شروع میں نون کا حرف استعمال ہوا ہے، جہاں نون کا حرف استعمال ہوا ہے وہاں قلم کا تذکرہ آیا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر نون کے حرف کو دیکھیں تو یہ دوات کی معنی نظر آتا ہے، تو جہاں دوات کا حرف آیا وہاں پر اللہ نے قلم کا بھی تذکرہ کر دیا تاکہ قلم اور دوات کا تذکرہ اکٹھا ہو جائے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمارے تو اندازے اور تخمینے ہیں جو بعض حضرات مفسرین نے کیے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاسین نام رکھنا کیسا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یاسین نام رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے کوئی نام ہو جس کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں، لہذا بندے کو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر باقی علماء نے کہا کہ اگر یاسین نام رکھے لیکن اس کو اس طرح نہ لکھے جس طرح سورہ یاسین کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے، بلکہ یا کے ساتھ الف کا حرف بڑھا دے تو یاسین کے اس وزن پر پھر یاسین کا نام رکھنا جائز ہو جائے گا۔ تو جن حضرات کا نام یاسین ہے وہ الف سے اپنا نام یاسین لکھا کریں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک القابات میں سے ایک لقب ہے، ایک نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو خطاب فرمایا لیکن ان کا ذاتی نام لے کر، جیسے یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کر ان کو خطاب فرمایا۔ لیکن جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عزت دی، اتنا رسپیکٹ دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے القابات سے ان کو یاد فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بڑھائی اور ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام سے خطاب فرمایا۔ اور اسی طرح یہ جو یاسین ہے یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی خاص نام ہے جو اللہ اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس پکے قرآن کی، حکیم میں نے حکمت والا، یعنی اس قرآن مجید کی باتیں ایسی ہیں جو بڑی حکمت بھری ہیں، اور ایک معنی یہ کہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو رہنمائی دیتی ہیں۔ بندے کو زندگی کی رہنمائی لینے کے لیے جب آنا پڑتا ہے تو اس کو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب آپ تو یقیناً بھیجے ہوئے میں سے ہیں، یعنی آپ رسول ہیں۔ آپ کو قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ آپ رسول ہیں۔ یہاں بھی ایک نقطہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی رسالت کی بھی شہادت دی ہے قرآن مجید میں، مگر قسم اٹھا کر شہادت دینا یہ اعزاز فقط سید الانبیاء کو حاصل ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ نے قسم اٹھا کر ان کی رسالت کی گواہی دی۔ اور آپ سوچئے جب اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر گواہی دی ہوگی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھ کے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اللہ نے میری رسالت کی گواہی قسم اٹھا کر دی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو گئی ہوگی۔ پھر آگے بھی ایک بات فرمائی، علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں، یعنی جس شریعت کی آپ تعلیم دے رہے ہیں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں مانگتے ہیں، وہاں بھی بتایا گیا کہ وہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اور یہاں پر بہت وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرے گا، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، علی صراط مستقیم، وہ بندہ صراط مستقیم پر زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اتارا ہے زبردست رحم والے نے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اس کا مقصد اتارنے کا یہ ہے کہ تو ڈرائے ایک ایسی قوم کو کہ در نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے، سو ان کو کچھ خبر نہیں،
یعنی جو قریش مکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کے باپ دادا نے بھی کسی نبی کے پیغام کو نہیں سنا تھا. درمیان میں بہت سارا وقفہ آ گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے تشریف آوری میں. تو ان کے جو باپ دادا تھے وہ پیدا ہوئے اور مر گئے، اور ان کو باقاعدہ کسی رسول کی واعظ و نصیحت سننے کا موقع نہیں ملا تھا. ہاں سنی سنائی باتیں تھیں ان کے پاس، جیسے انبیاء کی بات آگے چل پڑتی ہے تو انہوں نے سنی ہوں گی، مگر انہوں نے چونکہ کان ہی نہیں دھرے، اس پر ایمان ہی نہیں لائے، تو ایسا جائے کہ وہ غفلت کے اندر رہے اور انہوں نے اس ڈر سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. لقد حق القول علی اکثرہم، ثابت ہو چکی ہے بات ان میں سے بہتوں پر، وہم لا یؤمنون، کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر غمزدہ نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، افسوس نہ کریں کہ آپ کی بات نہیں سنتے، ایمان نہیں لاتے، مخالف بن گئے ہیں، دشمن بن گئے ہیں. لکھا ہوا ہے پہلے سے کہ انہوں نے آپ کی بات کو ماننا نہیں ہے. اور نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گردن کے اندر توق ڈال دیے ہیں. پہلے زمانے میں جب کسی بندے کو سزا دینی ہوتی تھی نا، تو لوہے کا ایک بنا ہوا توق اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے، جس سے اس کا سر اونچا ہو جاتا تھا اور وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. کیونکہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا لہذا چلنے پھرنے سے قاصر ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ دی کہ جیسے توق گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، ہم نے ان کے گلے میں توق ڈال دیے ہیں رسوم کے اور ان کے حب مال کے، حب جاہ کے اور باپ دادا کے طریقوں کے. وہ توق ایسے ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اب کسی راستے کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں، لہذا یہ آپ کی بتائی ہوئی نصیحت کو بالکل قبول نہیں کریں گے. پھر آگے آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور بنائی ہم نے ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار، پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوچتا. یہ آیت تو کفار کے لیے اللہ نے بیان فرمائی، مگر آیات کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. کل میں نے عرض کیا ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی رات کے وقت جنگل میں رہتا ہو یا کہیں باہر ویرانے میں نکلے تو وہ یہ آیت پڑھ لے سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ اسے مضی چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ ہم بچے تھے، باہر کھیلتے تھے مغرب کے بعد، تو ہماری مائیں ہمیں کہتی تھی بیٹا پہلے آیت پڑھو بعد میں گھر سے نکلنا، ایسا نہ ہو تمہیں سانپ بچھو کوئی ڈس لے. تو ہم پہلے یہ آیت پڑھتے تھے پھر نکلتے تھے، اللہ حفاظت فرما دیتے تھے. تو مختلف آیات کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. یہ جو آیت ہے اس کا ایسا عجیب اثر ہے کہ بندہ کسی موضوع سے بچنے کے لیے اگر اس کو پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت سب حضرات یاد کر لیں اور ضرورت کے وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں. موذی سے بچنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر بعض جگہوں پر پولیس کا ناکہ لگا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تو اپنے پولیس والے ہیں، لیکن بیرون ملک میں کافر کھڑے ہوتے ہیں. وہ جب کسی مسلمان کو روک لیتے ہیں تو اتنی تفتیش کرتے ہیں کہ بندہ تنگ ہو جاتا ہے. تو ان سے بچنے کے لیے، ان ظالموں سے بچنے کے لیے اس آیت کو پہلے پڑھ کے ان کی طرف پھونک دیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ناکے پر پہنچیں گے وہ آپ کا کارڈ وغیرہ اگر دیکھیں گے صحیح تو ان کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ کرنا کیا ہے، اور آپ کو جانے کا اشارہ کر دیں گے. اسی طرح ایک بچی ہے جس کی شادی ہو گئی مگر اس کی ساس نے اس کو تنگ کر دیا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرتی ہے، جینا حرام کر دیا ہے. اب یہ بچی جب صبح اٹھے تو اس کو پڑھ کے اپنی ساس پہ پھونک دے، آپ دیکھیں گے کہ سارا دن ساس رہے گی، اس کو اس بچی کی غلطیاں نظر ہی نہیں آئیں گی. اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اس کے ایذا سے بچا لیں گے. اسی طرح کوئی بندہ دفتر میں کام کرتا ہے اور اس کا افسر ظالم ہے اور وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی تنگڑ بناتا ہے. اگر یہ دفتر جائے اور وہاں پڑھ کے اس آیت کو پھونک دے اس افسر کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس کے شرط اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے. پھر وہ خواتین جو دفتروں میں کام کرتی ہیں تو دفتروں میں کچھ لوگ ان کو مشکل وقت میں ڈال دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. اگر دفتر میں ان کا کام کرنا ضروری بھی ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتی نوکری، تو اس آیت کو یاد کر لیں
جیسے ہی دفتر میں جائیں اس کو پڑھ کے پھونک دیں، اللہ تعالیٰ جتنے وہاں مرد ہیں ان کے شر سے ان کی حفاظت فرما دیں گے۔ یا وہ بچیاں جو اسکول کالج جاتی ہیں اور راستے میں اوباش قسم کے نوجوان ان کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ اس کو آیت کو پڑھ کے اگر پھونک دیں گی تو اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے اور موذی کے ایذا سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہم نے اس کا تجربہ ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں مرتبہ کیا ہے، بلا شبہ لاکھوں بندوں کو بتایا، شاید 50,000 سے زیادہ آدمیوں کو تو میں نے یہ عمل بتایا ہوگا، اور پھر ان سے پوچھا، ان سب نے تصدیق کی جب ہم پڑھتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ اس تجربے کو اور وسیع کیا جائے اور ملک کے فوج کے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے تاکہ اگر وہ دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے جائیں اللہ ان کی حفاظت فرما لے۔ یہ جیسے پائلٹ ہے حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنی فلائٹ سے پہلے اس آیت کو پڑھ کے اگر پھونک دے تو جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ ریڈار پر اس کی حفاظت فرمائیں گے، دیکھنے والے اس کو صحیح طرح سے دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ آگے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان کو، أَأَنذَرْتَهُمْ، آپ ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، برابر ہے ڈرانا یا نہ ڈرانا، تو ڈرانے کا کیا فائدہ؟ مفسرین نے لکھا کافروں کے لیے برابر ہے، مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ڈرائیں گے تو آپ کو تو ڈرانے کا عمل کرنے کا اجر ملے گا، آپ کے لیے برابر نہیں ہے، ان کے لیے برابر ہے، ان کو اثر نہیں ہوگا، مگر آپ کو تو دعوت کا ثواب ملے گا، آپ کو درجہ ملے گا۔ لہذا آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا تو اس کی فکر مت کیجیے۔ پھر آگے فرمایا انما تنذر من اتبع ذکر، بے شک آپ تو ڈر سنائیں اس کو جو چلے سمجھانے پر۔ کچھ بندے ہوتے ہیں نا جو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ان کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو اس کو نصیحت کیا فائدہ دے گی؟ تو پہلی بات یہ کہ بندے کے دل میں نصیحت کو سمجھنے کی طلب ہو، پھر اس کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر دل میں طلب ہی نہ ہو تو اس بندے کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ، اور وہ رحمان سے ڈرے بن دیکھے۔ یہ جو خشیت ہے نا، دل میں اللہ کا ڈر، یہ بھی نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے خشیت۔ اس کا فرق یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کو اپنے ابو کا ڈر ہے، اس نے برتن توڑا، امی نے کہا تھا کہ تیرے ابو آئیں گے تو میں بتاؤں گی، تو شرارتیں کرتا ہے، تو نے اس کو توڑ دیا، میں بتاؤں گی۔ اب بچے کے دل میں ایک خوف ہے، وہ خوف کس کا ہے؟ مار کا۔ تو اس کو پتا ہے کہ ابو آئیں گے اور دیکھیں گے کہ میں نے ایک چیز کو بلا وجہ توڑا شرارت سے تو وہ میرے ایک تھپڑ لگا دیں گے۔ تو یہ جو بچے کے دل کی کیفیت ہے اس کو خوف کہیں گے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرے خامند کو میری کسی غلطی کا پتہ چل گیا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میری زندگی عذاب بن جائے گی۔ یہ جو بیوی کے دل کی کیفیت ہے نا، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اس کو تھپڑ لگنے کا ڈر نہیں ہوتا، جوتے لگنے کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرا خامند مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں اس کے محبت کے تعلق سے محروم ہو جاؤں گی۔ یہ جو محرومی ہے اس کا ڈر دل کے اندر، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اس لیے جو علماء ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء ہی خشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والے اور ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تو ان کو خوشخبری دے دو معافی کی۔ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور ان کو بڑا کریم اجر عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ کریم سے مراد ذا کریم بھی ہو سکتا ہے، ایسا اجر عطا فرمائیں گے کہ جو اجر دیتے وقت ان کا اکرام کیا جائے گا۔ دیکھیں ایک بچے کو انعام استاد اپنے ہاتھ سے ویسے ہی پکڑا سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ اس بچے کو انعام دینے کے لیے ایک تقریب کی جاتی ہے، سارے والدین کو بلایا جاتا ہے اور ان والدین کے درمیان اس بچے کو بلا کر پھر انعام دیا جاتا ہے۔ یہ تقریم کے ساتھ انعام ملنا ہوا، عزت کے ساتھ انعام ملا۔
بندے کو انعام ملنا تھا، اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا کر انعام دیا گیا. تو اجر کریم سے مراد یہ کہ اللہ اپنے ان بندوں کو اجر عطا فرمائیں گے، اور اجر بھی ایسا عطا کریں گے کہ دیتے ہوئے ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کو اللہ عزتیں بھی عطا فرمائیں گے. یہ اجر کریم بن جائے گا ان کے لیے. پھر فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب ما قدموا، اور لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے، وآثارہم، اور ان کے آثار یعنی جو نشان پیچھے رہ گئے، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کا عمل جو وہ کرتا ہے تو آگے بھیج دیا جاتا ہے، ایک ہوتے ہیں اس کے آثار، وہ بعد تک رہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کتاب لکھی، اس کا اجر اس کو مل گیا، آگے بھیج دیا گیا. اور ایک یہ ہے کہ وہ کتاب اس کے مرنے کے بعد بھی رہتی ہے سینکڑوں سال. دیکھو بخاری شریف کب لکھی گئی تھی، آج اس کو تقریباً 1000 سال ہو گئے، اور آج بھی پڑھی جاتی ہے، تو لکھنے والے کو اجر تو ملے گا نا. تو یہ جو کتاب بعد میں بھی رہی، بندہ چلا گیا، اس کو آثار کہتے ہیں، یہ اس کی نشانیاں جو پیچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عملوں کو بھی لکھتے ہیں اور بندے کے عملوں کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. ہر چیز لکھی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہر چیز ہم نے لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال بیان فرماتے ہیں. یہ قرآن مجید کی خوبی ہے کہ قرآن مجید جب کوئی مثال بیان کرتا ہے تو بندوں کے نام نہیں لیتا، ان کا وقت نہیں بتاتا، ان کی جگہ نہیں بتاتا. یہ تفصیلات غیر ضروری ہیں قرآن مجید کے لیے. قرآن مجید نے تو نصیحت کی بات کرنی ہے، لہذا ٹو دی پوائنٹ بات کر کے اس سے نصیحت کی بات لے لی جاتی ہے. اب یہ کون سی بستی تھی اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید یہ انطاکیہ بستی تھی. اللہ نے اپنے 2 رسولوں کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی مگر قوم نے دعوت کو قبول نہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی ان کی تقویت کے لیے بھیجا، انہوں نے تیسرے کی بات کو بھی رد کر دیا. جب تینوں کی بات کو رد کیا تو ایک آدمی تھا، حبیب اس کا نام تھا، اور وہ کارپینٹر تھا، اور شہر کے ایک کنارے کے اوپر وہ اپنا کام کرتا تھا اور اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا. اس کے دل میں ایمان تھا. جب اس نے یہ بات سنی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، یہ رسول تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تم ان کی بات کو مان لو، اس کا انکار نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے 2 رسولوں کو ان کی طرف بھیجا، فکذبوہما، انہوں نے اس کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان کو قوت دی تیسرے کے ساتھ، فقالوا انا الیکم مرسلون، تینوں نے کہا ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. قالوا، قوم نے آگے جواب دیا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرف کے انسانی ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. تو قوم نے ان انبیاء کی بات ماننے سے انکار کر دیا. انبیاء نے جواب دیا، قالوا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو تم تک بات کو پہنچانا ہے. ہم تھانے دار متعین نہیں ہیں کہ لٹھ لے کے پیچھے پڑ جائیں اور تمہیں کلمہ پڑھا کے ہٹیں. ہم نے تو پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا، اب ہم کامیاب ہیں. مانو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہ مانو گے تو تم بہت زیادہ عذاب کے اندر آ جاؤ گے. اللہ کی شان کے جب انبیاء نے دعوت دی اور بستی کے لوگوں نے نہیں مانا تو ان کے اوپر قحط آ گیا. اب وہ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے. کہنے لگے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. یہ جو نحوست ہے نا، یہ ساری تمہاری وجہ سے ہے. اگر تم نہیں یہاں سے جاؤ گے تو ہم تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے یا تمہیں سخت اور تکلیف پہنچائیں گے. انبیاء نے آگے سے جواب دیا، قالوا طائرکم معکم، یہ تمہاری جو نامبارکی ہے، نحوست ہے، وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے. اگر تم بات مان لیتے تو برکتیں آ جاتی،
تم نے ہاتھ کو نہیں مانا، دعوت کو نہیں مانا، تو بے برکتی ہے تمہاری، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ ہو حد سے آگے بڑھنے والے۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، پھر آیا شہر کے دوسرے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا۔ اب یہ کون مرد تھا قرآن مجید نے تفصیل نہیں بتائی، مفسرین نے لکھا کہ یہ حجبیب نجار تھا جو دوڑتا ہوا آیا۔ یہ جو اقصیٰ کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ کئی مرتبہ دائی کے قریب کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور دور کے لوگ دور ہونے کے باوجود فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ بلال حبشہ سے آیا، ایمان لے آیا، صہیب روم سے آئے، ایمان لے آئے، اور ابو جہل مکہ میں تھا، وہ ایمان نہ لایا۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، بولا اے قوم چلو اوپر بھیجے ہوئوں کی راہ پر۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، پھر اس نے ایک دلیل دی، اس نے کہا کہ ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اور معاوضہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ آج کا سبق ہم یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر آگے نیا پارہ شروع ہوگا تو ہم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، وہاں سے انشاءاللہ آگے کل شروع کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو